یہاں رشوتیں لے کر کے اس رشوت میں سے بعض بندے، مجھے ساتھی ایک بتانے لگا کہ قاری صاحب میرے بچے کا کاروبار ٹھیک نہیں ہے، تو جو ہے وہ ہم آپ اگر کہیں تو کسی ادارے کے کچھ تعمیراتی کام میں تعاون دے دیتے ہیں تو تاکہ اللہ تعالیٰ اسے معاف کر دے۔ میں نے کہا بھی بڑا معافی مانگنے کا طریقہ ہے بھائی۔ لوگ واپس اپنے گھروں میں پہنچ جاتے ہیں تو اس اعتبار سے یہ 4 مہینے بن جاتے ہیں۔ احرام باندھنے کے اعتبار سے شوال، ذوالقعدہ اور ذوالحجہ یہ 3 مہینے ہیں کہ ان مہینوں میں لوگ اللہ کے گھر کے حج کا قصد کرتے ہیں، ارادہ کرتے ہیں اور اس متعین اور مخصوص طریقے سے عبادت کرتے ہیں جو طریقہ مخصوص کیا ہے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ حج اسلام کا بنیادی رکن ہے اور یہ فرض ہے۔ رسول رحمت علیہ السلام نے اپنی زندگی میں وہی حج ادا کیا ہے جس میں اللہ نے دین کو مکمل فرمایا۔ دین یعنی وہ آئین اور قانون جو اللہ کی سرزمین پہ نافذ ہوگا اور جس نظام کے مطابق زندگی گزارنا ہوگی، اس نظام کا نام دین ہے، اسلام ہے، اور وہ پوری زندگی کا انفرادی، اجتماعی، تعمیری، سیاسی، دفاعی، تعمیراتی، یہ تمام تر جو سیکٹر ہیں، ان تمام دنیا کے معاملات کے مختلف النوع جو حصے ہیں، جز ہیں، ذمہ دارے سے لے کے تعمیرات تک، معاشرے کی تعمیر سے لے کے انفراسٹرکچر تک، یہ ساری چیزوں کی جو ڈیولپمنٹ ہے، اس کے جو اصول ہیں انہیں آئین اور قانون ہم کہتے ہیں، اور یہ آئین اور قانون محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح فرمائے ہیں۔ آپ علیہ السلام نے جب حجۃ الوداع فرمایا، وہ حج جو آپ کا الوداعی حج تھا، جس میں آپ امت کو الوداع کہنے کے لیے اور دین اسلام کو مکمل کر کے دنیا سے جانے کے لیے بھرپور بریفنگ دے رہے تھے اپنی امت کو، اور ایک ایک مسئلے کی وضاحت کر رہے تھے، اور آسمان سے یہ وحی آ رہی تھی کہ دین مکمل ہو گیا۔ اس حج کے موقع پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خطبہ ارشاد فرمایا، ہم اسے خطبہ حجۃ الوداع کہتے ہیں۔ اس کی بڑی اہمیت ہے کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا وہ خطبہ ہے جس خطبے میں دین کی تکمیل ہو رہی تھی، دین مکمل ہو رہا تھا، اور جب کوئی چیز مکمل ہوتی ہے تو اس کے آخری صفحات بڑی اہمیت کے حامل ہوتے ہیں، تو لہٰذا اس خطبہ میں جو باتیں کی گئیں وہ بڑی ہی اہمیت کی حامل ہیں۔ حج کے موقع پہ قربانی بھی ہوتی ہے۔ اگر انسان حج تمتع کرتا ہے تو وہ قربانی کرتا ہے۔ حج کی 3 قسمیں ہیں، حج افراد ہے، حج قران ہے۔ تمتع میں لوگ عمرہ کر کے احرام کھول دیتے ہیں، قران کے اندر عمرہ اور حج اکٹھا ہی ادا کیا جاتا ہے، اور حج افراد کے اندر صرف حج ادا کیا جاتا ہے، ساتھ عمرہ نہیں کیا۔ ان سب کی ڈیٹیل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی۔ آپ نے حج تمتع کیا، اور قربانی، اس کے احکام، پھر گوشت، پھر تقسیم، اللہ کے گھر کا طواف، صفا مروہ کی سعی، مزدلفہ، عرفات، مینا، جمرات کو کنکریاں، سر منڈانا، حلق یا قصر، گھروں سے قربانیاں لے کر کے چلنا، اللہ کے گھر دھر جا کے انہیں ذبح کر کے وہاں تقسیم کرنا، یہ سارا نظام، یہ سارا سسٹم سکھایا جا رہا تھا، ترتیب دیا جا رہا تھا۔ اللہ تعالیٰ کی عبادت کی روح غایت
رنگ برنگے لباس چھوڑ کر کے، مختلف قسم کے برانڈڈ کپڑے چھوڑ کر کے، اس وقت بھی یمن اور شام کے دھاری دار سوتی دھاگے کے مہنگے کپڑے تھے، وہ اس زمانے کے اعتبار سے ممتاز تھے اور بڑے لوگ ان کو پہنتے تھے، ٹھنڈے کھدر کے کپڑے، وہ چھوڑ کے 2 سفید کی چادروں میں اللہ کے دربار کے لیے یہ سب لوگ، جن کی تعداد تقریباً 1,00,000 سوا لاکھ کے قریب بیان کی جاتی ہے، حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ فریضہ حج ادا کرنے کے لیے اللہ کے در گھر پہ جمع ہوئے۔ کسی نے کسی کو نقصان نہیں پہنچایا، کسی نے کسی کو زبان سے دکھ نہیں دیا، کسی نے کسی کے حق کو سلب نہیں کیا۔ یہاں ہمارے حاجی جاتے ہیں اور وہ ایک دوسرے کی چیزیں مال غنیمت سمجھ کے استعمال کرتے ہیں بغیر بتلائے ہوئے، اور باقاعدہ مارکیٹنگ میں شاپنگ کے لیے جاتے ہیں، اور وہ وہاں جا کے وہی زبان بولتے ہیں جس طرح دنیا کی منڈی میں بازاری زبان بولتے ہیں، جبکہ انہیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ حج صرف پیسے لگانے کا نام نہیں ہے کہ 17-18 لاکھ روپیہ بھرا اور یہاں آئے، جیسے بدھو گھر سے آئے ویسے بدھو گھر کو لوٹے، یہ حج ہو گیا۔ نہ تعلیم لیتے ہیں، نہ پوری ٹریننگ لیتے ہیں، نہ پتہ ہے حج کی روح کا، بس جیسے لوگ کرتے ہیں دیکھا دیکھی، جو نظر آ گیا کر لیا، جو رہ گیا سو رہ گیا۔ جاتے وقت بھی مبارکبادیں، آتے وقت بھی مبارکبادیں۔ مبارکباد تو اس کو ہے کہ جو اخلاص کے ساتھ سنت کے مطابق صحیح طریقے سے حج ادا کرے، جس طریقے سے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھلایا۔ جس بندے نے 13-14 لاکھ 15-17 لاکھ روپیہ لگایا ہے، اس کے لیے لازمی اور ضروری ہے کہ وہ 2-3 دن نکال کے کسی ماہر کے پاس جا کے بیٹھے اور مکمل ٹریننگ لے، لکھے، سیکھے، اور پھر اللہ کے گھر کی طرف جائے۔ اور وہ لوگ جو جنت حاصل کرنے کے لیے بوڑھے والدین کو حج پہ بھیج دیتے ہیں، اور ان بوڑھے والدین کو کسی چیز کا آگے پیچھے کا پتہ نہیں ہوتا، انہوں نے خاندان میں صرف ناک بچانی ہوتی ہے کہ انہوں نے اپنی امی اور ابے کو حج کرایا ہے، لیکن ایسے امی اور ابے حج پہ جا کے اپنے بچوں کو بددعائیں دیتے ہیں۔ یہ ظلم اور یہ زیادتی زیادہ تر جس معاشرے کے لوگ کرتے ہیں وہ میرے آپ کے پاکستان نہیں ہیں۔ جو بھی آپ کو عمر سے ریٹائر ہونے کے قریب حاجی ملے گا وہ کس ملک کا ہوگا؟ آپ کے پاکستان کا، جبکہ حج ایک جوانی کی عبادت کا نام ہے۔ یہ بڑی مشکل عبادت ہے، اس کے اوپر جان لگتی ہے، سہولتیں ہونے کے باوجود بھی زور لگتا ہے۔ حج فخر کا نام نہیں ہے کہ انسان آ کے بتاتا پھرے کہ میرا فلاں خیمہ تھا۔ بعض بندے آ کے ہوٹل کو اس طرح ڈسکس کرتے ہیں کہ اصل ویلیو ہوٹل کی ہے، حج کی کوئی ویلیو نہیں، عمرے کی کوئی ویلیو نہیں۔ ہم تو فلاں ٹھہرے تھے، ہلٹن ٹاور میں، دارالتوحید میں، زمزم میں، مکہ ٹاور میں، ہم تو یوں نکلتے تھے، یوں ہوٹل کے اندر داخل ہو جاتے تھے، 60 قسم کے کھانے ہوتے تھے، بفے الگ لگتا تھا، ڈنر الگ لگتا تھا، فطور الگ لگتا تھا۔ وہ سارا واپس آ کر کے خیر کا سفر ایک ہوٹل کی روداد کے اندر سمیٹ دیتے ہیں۔ ہم نے بزنس کلاس لی، تم کس ایئر لائن پہ گئے، میں نے اس ایئر لائن کی ٹکٹ لی، وہاں سے جا کے میں نے گاڑی پھر اپنی لے لی، میں نے یہ کیا، میں نے وہ کیا۔ اس سارے سفر کے اندر مارکیٹنگ اور بزنس اور ہوٹلنگ کی باتیں ہوتی ہیں، اصلاً حج کیا تھا وہ ڈسکس نہیں ہوتا۔ میرے جو دوست و احباب حج پہ گئے ہیں، میں ان سے یہ گزارش کروں گا کہ اطلاع کے لیے آپ نے اگر ایک آدھ تصویر لگا دی ہے، وہاں کے دوستوں کو پتہ چل گیا ہے، میرے خیال میں یہ کافی ہے۔ طواف خاموشی کے ساتھ آپ کریں، صفا مروہ ہے، مزدلفہ ہے، مینا عرفات ہے، مناسک حج بہترین طریقے سے پورے کریں۔ اور ایک آج کل ہمارے یہ بھی طریقہ چل رہا ہے کہ سعودی حکومت نے چونکہ پابندی لگائی ہے کہ احرام کے بغیر اندر نہیں جا سکتے، یعنی وہی جا سکتے ہیں جنہوں نے عمرہ کرنا ہے۔ احرام کا مطلب یہ ہے، لیکن لوگوں نے عمرہ نہیں کرنا ہوتا، اکیلے طواف کے لیے احرام باندھ کے اندر چلے جاتے ہیں۔ انتظامی امور کی مخالفت کرنا یہ بھی کوئی اچھی بات نہیں ہے۔ لوگوں کے لیے سہولت، جو نئے معتمرین یا حجاج ہیں ان کے طواف کے لیے چونکہ گنجائش کم ہے تو انہوں نے یہ چیز لگائی ہے۔ ہمارے بہت سارے ساتھی یہ کام کر رہے ہیں
یہ کام بھی اچھا نہیں ہے، درست نہیں ہے، میں اپنی تمہید کے اندر اس کی بھی احباب کو اصلاح کر دینا چاہتا ہوں۔ حج ایک تقوی کا سفر ہے۔ قرآن مجید نے یہ فرمایا ہے واضح طور پہ کہ فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى وَاتَّقُونِ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، کہ حج کا زاد راہ لو، سامان لو، جو سہولتیں چیزیں وہاں تم نے استعمال کرنی ہے، لباس ہے، کھانے پینے کی چیزیں ہیں، کرنسی ہے، ریال ہے، لیکن یہ سنو، نوٹ کرو کہ سب سے بہترین جو سفر ہے اس کا زاد راہ وہ تقوی ہے، اللہ کی فرما برداری اور اس کی معصیت سے بچنا۔ یہاں لوگ جاتے ہیں اور مسجد نبوی اور حرم اور میدان عرفات کے اندر بیٹھ کے وقوف عرفہ کے دوران جو زندگی میں خاص وقت کا ایک لمحہ ہوتا ہے جس میں دعائیں کرنی ہوتی ہیں، وہاں بیٹھے وہ تجارتیں کر رہے ہوتے ہیں، فونوں پہ تجارتیں ہو رہی ہیں۔ اللہ کے گھر میں بیٹھ کے وہی زبان بولی جا رہی ہے جو زبان لوگ دفتروں میں بیٹھ کے بولتے ہیں، وہی ڈیلنگ ہے۔ میں یہ واضح کر دینا چاہتا ہوں، ایسا شخص نیکی نہیں بلکہ برائی لے کے لوٹتا ہے جسے اللہ کے گھر کے احترام کا پتہ نہیں، اسے یہ پتہ نہیں وہ آیا گھر سے کس لیے ہے۔ یہ قبر کے اندر جا کے بھی تو چیزیں چھوڑنی ہے نا، تو کیا اس چیز کی خاطر ہم یہ چیزیں نہیں چھوڑ سکتے جس چیز کے عمل نے قبر کے اندر، آخرت کے اندر میرے آپ کے کام آنا ہے؟ رسول رحمت علیہ السلام اپنے اس آخری خطبے میں امت کو بریف کر رہے ہیں اور بار بار یہ جملہ آپ ارشاد فرما رہے ہیں، اسمعوا وتعیشوا، اگر تم یہ چاہتے ہو کہ سکون کی زندگی بسر کرو تو پھر مجھ محمد کی باتوں کو غور سے سنو صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسمعوا وتعیشوا، جیتے رہو، فاعقلوا، عقل سے کام لو، اور تم دیکھو کہ تم کہاں کھڑے ہو۔ انہیں سمجھایا جا رہا ہے، توجہ دلائی جا رہی۔ میدان عرفات کے اندر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی حمد، رسول رحمت پہ درود بھیج کے خطبہ حج کا آغاز فرما رہے ہیں اور لوگوں کو سمجھا رہے ہیں، توجہ دلا رہے ہیں کہ لوگوں تم دیکھو تم کہاں کھڑے ہو۔ کیا آپ نے کسی بندے سے حج کے روحانی سفر کی روح داد سنی ہے سوائے اس کے کہ ہم فلاں ہوٹل سے کھانا کھاتے تھے، سوائے اس کے کہ ہم نے فلاں ایئر لائن کی ٹکٹ لی، سوائے اس کے کہ میرا پیکج اتنے لاکھ کا تھا، سوائے اس کے کہ میرا خیمہ نمبر فلاں تھا؟ اسمعوا وتعیشوا وعقلوا، عقل سے کام لو اور غور کرو، دیکھو تم کہاں کھڑے ہو۔ فإنی لا ادری لعلی لا القاکم بعد عامی ھذا ایھا الموقف ابدا، لوگوں شاید اس جگہ جہاں میں آپ کھڑے ہیں یہاں دوبارہ میری آپ کی ملاقات نہ ہو۔ اس لفظ کو آپ یوں سمجھیں کہ جو ساتھی بھائی حج پہ جاتے ہیں وہ یہ سمجھیں کہ پتہ نہیں دوبارہ یہاں آنا بھی ہے کہ نہیں۔ اس جگہ کا احترام، اس کی حرمت، اس کا لحاظ، وہاں جا کے اپنے دل پہ خدا کا خوف اور ہیبت اور جلال کو طاری کرنا لوگوں نے فیشن بنایا ہوا ہے۔ میں ایک ساتھی کو ملا، میں نے کہا آپ نظر نہیں آتے، ہوٹل کے اندر سوئے رہتے ہو۔ کہنے لگا شادی ہوئی نہیں۔ تو میں کیا نال ادھا کر کے میں کیا دبئی کی جانا ہے، عمرے تے چلے جانے ہیں، ہم تو آؤٹنگ کے لیے آئے۔ دیکھو یہ ہندوانہ رسوم و رواج ہے، دوسرے دن مردوں کے پیچھے اس طرح کی سپلائی بھیجنا، خاندان کا اکٹھا ہو کے اپنی مرضی سے، لکھا بھی ہوتا ہے رسم قل، یعنی دین نہیں، یہ ہم نے بنائی ہوئی ہے۔ پھر گھر کے باہر شری کے پتے لٹکانا، بچہ ہو گیا سر پہ چھری رکھنا، سر پہ مرچیں وارنا، گلوں کے اندر جناب میری مڑکے ڈال دینا، لڑکی ہو تو لڑکے والا سوٹ اور لڑکا ہو تو لڑکی والا سوٹ، سر منڈوا کر کے چٹیا چھوڑنا، یہ جاہلیت کی چیزیں۔ آخری خطبے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ ساری جاہلیت کی چیزیں مجھ محمد کے قدموں کے نیچے، آج کے بعد کائنات میں محمد کا دین راج کرے گا صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہاں ہمارے گھر میں توہم پرستی، اور یہ پچھلی حکومت جو تھی پوری کی پوری توہم اور جادوگروں کی جادو بیانیوں اور جادو ٹوٹکوں پہ کھڑی ہوئی تھی، اور خدا نے انہیں اجاڑ کے دکھایا
کہ جادو کسی بندے کو سپورٹ نہیں کر سکتا، یہ نقصان تو کرتا ہے، فائدہ نہیں دیتا۔ اللہ نے اس کا حل بتایا، اس کا علاج بتلایا، جاہلیت کے ٹونے ٹوٹ کے ان سے باہر آؤ، اور اگر کہیں مسئلہ پوچھنا پڑے تو ٹونے ٹوٹکے سے اس کا حل نہ کرو، بلکہ محمد الرسول اللہ کی سنت سے اس کا حل کرو صلی اللہ علیہ وسلم۔ سود ختم کیا، اس موقع پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا سود کے لین دین ختم، لینے والا، دینے والا، لکھنے والا، سود کے کام میں ملازمت کرنے والا سب ملعون، سب پہ اللہ کی لعنت۔ جی ہم تو سود کا پیسہ نہیں لیتے، ہم غریبوں کو دے دیتے ہیں۔ اللہ کو نہیں پتا تھا غریبوں کو کیا دینا ہے؟ ہم نے مسجد کے واش روموں پہ لگا دیا ہے، واش روم جس میں طہارت کرنی ہے اس پہ سود کا پیسہ لگا دیا ہے۔ طہارت ہوگی تو نماز ہوگی؟ یہ عجیب فلسفے ہم نے بنائے ہوئے ہیں، ڈھونگ رچائے ہوئے ہیں۔ سیونگ اکاؤنٹ، کرنٹ اکاؤنٹ، بینکنگ کا سسٹم، نظام، جی پیسے گھر میں پڑے نہیں رہتے، تو پیسے رکھنے کے لیے نہیں ہے، انہیں تجارت میں لگاؤ، تجارت میں لگاؤ، اللہ تعالیٰ نفع دے گا، اللہ برکت دے گا۔ علماء سے پوچھو کہ بینکنگ کی کون سی سہولیات ہم استعمال کر سکتے ہیں، کون سی نہیں، مجبوری کے لیے، یا حالات دنیا کے ایسے بنا دیے گئے، اس بارے مکمل معلومات لو۔ حجۃ الوداع میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسپیشلی طور پہ اس معیشت کے سودی جو پروجیکٹ تھے ان کا خاتمہ کیا کہ سود خور رحمت دل کی محبت سے محروم ہوتا ہے، وہ اگلے بندے کے پیسے کو سمیٹ جاتا ہے۔ 2 ارب ڈالر لیا پچھلے قرضوں میں سندھ حکومت نے، کتنا؟ 2 ارب سود، اور لوٹایا کتنا؟ 25 ارب، کتنا؟ 25 ارب۔ پچھلی حکومت نے 8 ارب لیے پیسے جو بانٹے اپنے قریبی کارندوں کے اندر، 8-10 ارب کے قریب تھا، اور ان سے کہا کہ تم نے اتنا ہی دینا ہے، اور سود جو تھا وہ حکومت کے خزانے سے ریٹرن کرنا ہے، ان کے باپ کا ملک ہے۔ یوں نوچ کے کھا گئے کہ گدھ مردار کو اس طرح نوچ کے نہیں کھاتا۔ اللہ اس ملک کی سود سے جان چھڑائے، اونچی آواز سے آمین کہیں۔ یہ IMF، یہ سودی معاملات، اللہ تعالیٰ اس ملک کو سودی معاملات سے پاک کر دے۔ سود سے نکلیں گے تو معیشت کے اندر استحکام آئے گا، معیشت کے اندر برکت آئے گی، ترقی آئے گی۔ چلیں یہ حکومتیں تو نہیں نکلتی، آپ تو نکل سکتے ہیں نا، تو جن کے سودی اکاؤنٹ ہیں، سیونگ اکاؤنٹ ہیں، اللہ سے معافی مانگ لیں۔ سود خور جب قیامت کے دن اٹھے گا، یتخبطہ الشیطان من المس، قرآن نے بڑی بری صورتحال اس کی بیان کی ہے۔ میرے بھائی توبہ کریں، اللہ سے معافی مانگ لیں۔ سود کے پیسے مسجد کی لیٹرین پہ لگانے سے سود کے جرم کی معافی نہیں ہوتی۔ یہاں رشوتیں لے کر کے اس رشوت میں سے بعض بندے، مجھے ساتھی ایک بتانے لگا کہ قاری صاحب میرے بچے کا کاروبار ٹھیک نہیں ہے، تو جو ہے وہ ہم آپ اگر کہیں تو کسی ادارے کے کچھ تعمیراتی کام میں تعاون دے دیتے ہیں، تو تاکہ اللہ تعالیٰ اسے معاف کر دے۔ میں نے کہا بھی بڑا معافی مانگنے کا طریقہ ہے بھائی، 8-10 کروڑ کا فراڈ کرو، 10-15 لاکھ روپیہ مسجد کو دو، تے مسجد آلیاں تا انتظامیہ تے خطیب نے کہنا بلے بلے ماشاءاللہ حاجی صاحب نے 20 لاکھ روپیہ دیتا ہے، اور جنت الفردوس ہے یہ نا 20 لاکھ روپیہ۔ بھائی آپ مجھے یہ بتائیں، جسم کے کسی حصے کو پیشاب لگ جائے اس کو پیشاب سے دھو سکتے؟ گند کو گند سے دھویا جاتا ہے؟ وہ بولو تو صحیح، گند کو گند سے دھو سکتے؟ تو گناہ کو گناہ سے معاف کروایا جا سکتا ہے؟ ایک دم پہلو گناہ کی تھی کھڑا فراڈ کر کے، اتوں گناہ دا پیسہ اللہ والے پاسے دے کے پھر وہ گناہ نو دھوانا چاہتا ہے۔ جی میں دنیا چ اسی تھوڑی جی رشوت دے کے بلیک منی نو وائٹ کرتے ہیں نا، تو لوکاں سمجھیا ہے ناؤز باللہ اللہ دے معاملے چ بھی ایویں کریے تے کام جائز نہ۔ بھائی نماز پڑھنے سے سود کا کاروبار حلال نہیں ہوتا،
رشوت جائز نہیں ہوتی، فراڈ جائز نہیں ہوتا، دھوکہ جائز نہیں ہوتا. حرام کیا میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے. صدقہ دیا حرام میں سے، حج کیا حرام میں سے، احرام باندھا، بیت اللہ کا غلاف پکڑ کے رو رہا ہے بندہ. حضور نے کیا فرمایا؟ غلاف پکڑ کے بیت اللہ کا حرم کعبہ میں مطاف کے اندر رو رو کے اللہ کو پکار رہا ہے. آپ نے فرمایا مطعمہ حرام ومشربہ حرام وملبسہ حرام وغذی بالحرام انا یستجاب له. او لوگو انہوں بچپن تو دے پیو نے حرام کھوایا ہے، جس کاروبار تے بیٹھا ہے وہ کاروبار حرام کا ہے، جو اس نے کپڑے لباس پہنے احرام پہنا اور احرام تک حرام کا ہے. جس سواری پہ آیا سواری حرام پیسے کی ہے، جو کھا کے آیا سارے کا سارا حرام کا ہے. یہ خانے کعبے کا غلاف پکڑ کے رو رہا ہے انا یستجاب له. اس حرام کے پیسے کو لگا کے حج کرنے والے کا حج اللہ کیسے قبول کر لیں گے؟ لو جی ایتھوں فرق ہے تھوڑا جہا، ایتھوں گل سمجھ لو. اسی وہ چوہے والی مثال نہیں دیندے چونکہ اسی انہوں نہیں صحیح سمجھ دے، لیکن اسی یہ کہہ سکتے ہیں کہ بھیناں دا حق مار کے ایک ایک عمرہ کرا کے، جی بھین نے آدھی خوشی نہ دیتا میں انہوں حج کرایا، ہاں جی حج تے لگا 10 لاکھ 15 لاکھ، وراثت تے قبضہ کیتا ہے 2 کروڑ دیتے، تو میں نے آدھی بھن حج کرایا تے بھن نے آپ دا حق مینوں معاف کر. یہ بھنیں کیوں معاف کرتی ہیں؟ اج تک کوئی بھائی بھی لبیا جن نے بھن نوں آدھا حق چھڑ دیتا ہوئے؟ بھناں نوں منہ نہیں جلاؤندے، اچھوت بن جاتی ہیں بھنیں نہیں خوشی نال. خوشی نال تا خوشی سویٹ والے مٹھائی دا ڈبا نہیں جے دیندے، تے بھن نے جناب علی 8 کلے ہی چھڑ دیتے ہیں. حج کروایا جی بہن کو ہم نے، عمرہ کروایا بہن کو. یہ حج کرا کے وراثت میں کٹوتی. یخادعون اللہ، او بندیاں نو تو دھوکا دیندے ہو فراڈیو، رب نو بھی دھوکا دین لگ پے. قرآن کہتا ہے یخادعون اللہ، رب کو بھی دھوکا دینے کی کوشش کرتے. بڑے بڑے دلیر بندے ہیں دنیا میں بھائی، بڑے بڑے دلیر بندے، اللہ کی ذات معاف فرمائے. تے منٹ نہیں جو لگتا زندیاں چوں نہ کڈ کے وہ مردیاں دی صف چ پا دیتا ہے. غور کرو، اگر ماں پیو تے حج فرض ہی وہ نہیں کر سکے کر کے آؤ، فرض ادا کرو. وراثت اگا پیچھا کر گئے نے کچھ تبدیلی کرو. من بدلہ بعد ما سمع، اگر غلط تبدیلی کرتا ہے تو گنہگار ہے، اور اگر باپ غلط کر گیا بچے اٹھ کے صحیح کر دیتے ہیں تو اس کی قبر سے بوجھ ہلکا کر رہے ہیں. سودی معاملات تھے ختم کرے، اللہ سے معافی مانگے. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سودی معاملات کو ڈسکس کر کے آخری 2 باتیں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں کہ یہ فرمایا کہ الدین مقضی، جو قرض لے اسے ادا کرنا ضروری ہے. یہ حجۃ الوداع کے موقع پہ بات ہو رہی ہے. یہاں جو قرض لے لیتا ہے وہ ملنے سے ہی جاتا ہے، اسی لیے لوگ دیتے نہیں ہیں. یہ ضروری ہے، والدین کے سر پہ قرض ہے تو اولاد اس کا قرض ادا کرے گی اور سچی نیت سے تجارت کرے گی تو اللہ تعالیٰ ان کی تجارت میں برکت دے گا. والعاریۃ مؤدات، اگر کوئی چیز عاریتاً لی ہے تو وہ واپس کرے گا. دیکھیں کتنے حقوق، آخری خطبے میں یہ باتیں ہو رہی ہیں. یہاں کوئی گاڑی مانگ کے لے جاتا ہے تو واپس جب آتی ہے تو خراشیں پڑی ہوتی ہیں. وہ بندہ سارا دن بیچارہ بچوں کے سامنے اپنے آپ کو خاندان کے اندر کوستا رہتا ہے. خالی ٹینکی کر کے کھڑی کر گئے. یہ انسانی روایات اور حقوق کے خلاف ہے. والزعیم غارم، اگر کسی نے کسی کی ضمانت اٹھائی ہے تو وہ پوری کرے گا. اور لوگوں سنو، جو کو قتل کرے گا اس قتل کی سزا بھگتے گا، دیت دے گا. اور اللہ تعالیٰ کا نام لے کر کے تم نے جو عہد پیمان کیا ہے تم اس عہد و پیمان کو پورا کرو گے. اور اپنی بیویوں کے بارے اللہ سے ڈرتے رہو کہ اللہ کے نام کے ساتھ ان کو تمہارے لیے حلال کیا گیا ہے. ان کی ذاتوں پہ تم زیادتی کرنے کی کوشش نہ کرو، ان کے حقوق تم ادا کرو. خواتین کے حقوق کی بات بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عالمی چارٹر کے اندر کی. اور کوئی کسی پہ ظلم نہ کرے. اور بے شک سنو، کسی کی عزت پہ حملہ کرنا حرام ہے، کمر کے پیچھے غیبت کرنا حرام ہے،
اور کسی کو دھکے دینا یہ حرام ہے، اگرچہ حجر اسود کا بوسہ لینے کے لیے کیوں نہ ہو۔ کسی کو اچانک ڈرا دینا یہ حرام ہے، اور کسی مسلمان کے خون کو حلال سمجھ لینا، اس کی جان کے در پہ ہو جانا، یہ سارے کا سارا حرام ہے۔ اور لوگوں، کمائی کرنے کے لیے حلال طریقہ کار تلاش کرو، اللہ نے حلال طریقہ کار میں تمہارے لیے برکتیں رکھی ہیں۔ اور سنو، میں تمہیں تمہارے مزدوروں غلاموں کے بارے وصیت اور نصیحت کرتا ہوں، جو تم کھاؤ مما تاکلون، اس میں سے تم ان کو بھی کھلاؤ، وکسوہم مما تلبسون، اور انہیں وہی پہناؤ جو تم پہنو، اور اگر ان میں سے کوئی انجاؤ بذنب، کوئی زیادتی کر لے، کوئی گناہ کر لے، تو کوشش یہ کرو کہ اسے معاف کر دو، اور اگر تم اپنے پاس نہیں رکھ سکتے تو اسے آزاد کرو، اور آزاد نہیں کرنا تو پھر اسے اذیت نہ دو، چونکہ اس وقت غلامی میں بیع و شراء جائز تھی، آپ نے پھر بیچنے کی تلقین کر دی۔ ولا تعذبوہم، ملازموں کو اذیت نہ دو، ذہنی ٹارچر نہ کرو، اگر انہیں اچھی جاب مل رہی ہو، اچھا کاروبار مل رہا ہو، انہیں سپورٹ کرو، انہیں یہ نہ کہو کہ ہم سے غداری کر کے تم آگے نہیں جا سکو گے، ساری زندگی تیرے دادے نے ہماری غلامی کی، پھر تیرے باپ نے ہماری غلامی کی، اب تو بھی ہماری غلامی کر۔ نہیں، اگر کوئی اپنا کاروبار کرنا چاہتا ہے تو اسے سپورٹ کرو، اس کی حوصلہ افزائی کرو، اللہ تمہارے کاروبار میں برکتیں پیدا کرے گا۔ لوگوں، پھر آخر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کی وصیت فرمائی کہ نماز کی پابندی اور نماز کی تلقین، 5 وقت کی فرضی نمازیں فجر، ظہر، عصر، مغرب اور عشاء، مسجد کے اندر آ کے نماز کے ساتھ، اور بہت ساری باتیں۔ اب اگلے جو میرے جمعے ہیں ان کے بعد، یعنی اس جمعے میں نے کہا تھا کہ آؤں گا، میں الحمدللہ حاضر ہو گیا، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے آپ کا بیٹھنا سننا، چونکہ میں مہینے کے پہلے 2 جمعے یہاں میاں چنو مرکزی مسجد میں پڑھایا کروں گا، دوسرے 2 جمعے میں نے کہیں میرے اور مصروف ہو گئے، اپنا ادارہ فیصل آباد میں، وہاں لوگوں کی محبت تھی اور ضرورت تھی، اس لیے وقت کا تقاضا تھا، تو انتظامیہ سے میں نے ریکویسٹ کی تھی کہ مجھے آپ 13 سال میں نے جمعہ الحمدللہ یہاں پڑھایا، مجھے اجازت دیں آپ، تو کسی اور بندے کو موقع دیں، تو 4 جمعوں کی مجھے اجازت مل جائے۔ بہرحال ان کی محبت تھی، انہوں نے کہا کم از کم آپ 3 جمعوں کی گنجائش نکال لو، میں نے کہا نہیں، پھر 2 جمعوں کی گنجائش نکلتی، تو انشاءاللہ اسی روٹین سے چلیں گے، مہینے کے پہلے 2 جمعے تو آپ کے ساتھ جو موضوعات چلتے ہیں، میں انشاءاللہ آپ کا حق ادا کرنے کی کوشش کروں گا کہ آپ کے کسی لمحے کو ضائع نہ کروں، اور آپ کو قرآن و سنت کی روشنی میں صحیح اطلاع دوں، صحیح بریف کروں، اپنی ماں بہنوں کی صحیح تربیت کی طرف رہنمائی کروں، کوشش یہ کروں کہ اصلاح کی بات ہو، اور وہ بات ہو جس سے میرا اور آپ کا فائدہ دنیا آخرت کا مفاد وابستہ ہو۔ اللہ میرا کہنا، سفر کرنا، آپ کا محبت سے آنا اپنی جناب میں قبول فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔